آپ حضرات نے اچھے اچھے نعت خواہوں سے اچھی اور سریلی آواز میں آپ حضرات نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاح سنی اور جھلکیاں بکھیرتی ہوئی چند منٹوں والی وقت کے تقاضے سے لیکن حقیقت میں بہت ہی اچھا ذخیرہ اپنے اندر رکھنے والی تقریر آپ حضرات نے حافظ مولانا کلیم اختر صاحب اکبری سے سماعت فرمائی. نعت خوانی بھی ہو گئی ہے، تقریر بھی ہو گئی. بوڑھیا کہوے نا بیچا ہے بیاں بدانے بیٹھے ہوئے کہ نہیں آپ کر رہی جو تھوڑی تھوڑی مارواڑی بولن نہیں مانے بیماری ہے کہی ہے آپ بیماری دونوں ہی سہن کرنی پڑے لا رولا جی جی آہیڑی بیماری دونوں سہن ہوئے تو میں تھوڑی بہت باتیں تھونے ہڑاؤں تو اٹھوں السلام علیکم کروں. کون کون سننے کے لیے تیار ہیں؟ سرکار کی محبت میں ہاتھ اٹھا کے کہتے لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ. پیارے نبی کے پیارے پیارے دیوانوں دیکھو اپنے دیکھو ایک کوئی بیاں بدانا بھی جو ہے نا گاؤنا نہ بھی جانا رواتان ریتین بھی جین ہے ہو جائے نا وہ ہے پروگرام ہوئے تھا پسے بوڑیا بیٹھا بیٹھا کہیں کرے بات تقریریں ہو گئی نعتیں ہو گئی ہیں بس اب تھوڑی بہت اپنے کو باتیں کرنی ہے دل تھوڑا کہوے کہ یار اے عبدالرسول دو تین نعت اشعار تو ہی پڑھ لے مولانا صدام حسین و اجازت لے. واہ سبحان اللہ. یہ ہمارے امام صاحب اجازت دیں گے تو سرکار دادا مرد قلندر سرکار امیر الدین حیدر علی رحمت و رضوان کی خدمت میں چند اشعار نعتیہ کلام کے میں پیش کر رہا ہوں. آپ سبھی حضرات سماعت فرمائیں اور میرے ساتھ تھوڑے تھوڑے پڑھتے بھی رہیں. اینوں پہلے جتا ہی آیا وہ ہینگا تھونے پڑھن ہونایا میں وہ جو کو تھو میں ہی پڑھوں تھونے بیڑا بیڑا پڑھاؤ. واہ سبحان اللہ. دیدار نبی کی حسرت میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے. واہ سبحان اللہ. دیدار نبی کی حسرت میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے اس آنکھ کے آنسوں کا قطرہ قدرت کی نظر میں موتی ہے. آنکھ کے آنسوں کا قطرہ قدرت کی نظر میں موتی ہے. جس دل میں نبی کی الفت ہو جس دل میں نبی کی الفت ہو وہ یاد نبی میں روتا ہے. اس دل کی تمنا ہیرا ہے. اس آنکھ کے آنسو موتی ہے. اس دل کی تمنا ہیرا ہے. اس آنکھ کے آنسو موتی ہے. دیدار نبی کی حسرت میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے. سرکار دو عالم کے غم میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے.
چشم فدق ہے وہ دل دریا، اس اشک کا خطرہ ہوتی ہے، دیدار نبی کی حسرت میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے، اس آنکھ کے آنسوں کا قطرہ قدرت کی نظر میں موتی ہے۔ شب کی خاموش فضاؤں میں تاروں کی سڑک کی چھاؤں میں روتا ہے نبی کا دیوانہ، اور چین سے دنیا سوتی ہے، روتا ہے نبی کا دیوانہ، اور چین سے دنیا سوتی ہے، دیدار نبی کی حسرت میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے، اس آنکھ کے آنسوں کا قطرہ قدرت کی نظر میں ہوتی ہے۔ ظاہر میں آنسوں کا قطرہ، باطن میں وہ آنکھوں کا تارا، ظاہر میں آنسوں کا قطرہ، باطن میں وہ آنکھوں کا تارا، دنیا کی نظر میں پانی ہے، عقبا کی نظر میں موتی ہے، دنیا کی نظر میں پانی ہے، عقبا کی نظر میں موتی ہے، دیدار نبی کی حسرت میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نعت پاک کو میں ہمارے ایک ساتھی مرحوم فلودگی غلام مصطفیٰ اس نعت کو اکثر پڑھا کرتے تھے، اس نعت کا ایصال ثواب اس مرحوم کو میں مصطفیٰ کی رحمت کاملہ کے توسل سے پہنچاتا ہوں، اللہ قبول فرمائے۔ پیارے نبی کے پیارے پیارے دیوانوں، آج میں اور آپ سبھی حضرات ایسے محبوب اور ایسے مقرب اور ایسے اللہ کے مقدس ولی کی بارگاہ میں آئے ہیں کہ جن کی سبحان حیات اگر میں بیان کرنا چاہوں یا بیان کرنے جاؤں تو میری زبان میں اتنی طاقت نہیں، میری جسم میں اتنی طرف نہیں کہ اس اللہ کے محبوب ولی کی شان کو میں بیان کروں۔ ایسے مقدس ولی کی دربار میں ہم بیٹھے ہیں کہ الحمدللہ آج ہمارا براہ راست اس ولی کامل کے توسل سے کنیکٹ مدینے سے جڑا ہوا ہے، مدینے سے جڑا ہوا ہے۔ ہمارے نبی کے پیارے پیارے دیوانوں، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور ان محبوب بندوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو ہمیں ادب سے بیٹھنا چاہیے، والہانہ عقیدت سے بیٹھنا چاہیے اور سکون سے بیٹھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ سرکار امام حنبل علیہ رحمت الرضوان اللہ کے محبوب بندے ہیں اور بہت بڑے امام ہیں اور بہت بڑے فقیہ ہیں، آپ اپنی بزم میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے محفل میں کئی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ایک تکیے کو ٹیک لگا کر کے یوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے آپ کی بزم میں چرچا چلتے چلتے ایک بندے نے اللہ کے نیک محبوب
बंदे का जिक्र किया। इमाम हम्बल अपने तकिए से खड़े हो जाते हैं और सीधे बैठते हैं और फिर कहते हैं, ऐ मेरे महबूब, बंदे का जिक्र करने वाले, फिर से उस बंदे का जिक्र कर, फिर से उस अल्लाह के वली का जिक्र कर। कहा कि सरकार, आपकी अलालत है और आपकी उम्र काफी लंबी हो चुकी है, आपका बुढ़ापा है, अब आपको टेक लगा कर के बैठना चाहिए, आप क्यों खड़े हुए हैं, क्यों जहमत उठा रहे हैं? सरकार इमाम हम्बल कहते हैं कि अल्लाह के वलियों का जिक्र हो, अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र हो, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र हो, सालिहीन का जिक्र हो, खुदाबंदी के करीब बंदों का जब जिक्र हो तो इस तरह से बेअदबी से सुनना, ये इमाम हम्बल का अकीदा और मोहब्बत गवारा नहीं, वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। गवारा नहीं करती। आज देखो, नाराज मत होना, साथ साथ में मारवाड़ी बोलने के साथ साथ में सच बोलने की भी बीमारी है। हाँ, याद रखना, नाराज मत होना। आज हम ऐसे अल्लाह के महबूब बंदे की बारगाह में आए हैं, आज हमें उठने का तरीका नहीं है, बैठने का तरीका नहीं है, चलने का तरीका नहीं है। कोई टांगे लंबी करके बैठा है, कोई सर नंगे करके खड़ा है। अरे ये आस्ताना किसका है, ये मैदान किसका है, ये गलियां किसकी है, ये कूचा कौन सा है, ये बस्ती कौन सी है, ये मोहल्ला कौन सा है? अरे ये मोहल्ला तो वो मोहल्ला है जिस मोहल्ले के अंदर, जिस बस्ती के अंदर, जिस गलिये के अंदर, जिस जगह पर अल्लाह के नूरी फरिश्तों का नुज़ूल होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलिया, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हदीस कुदसी गवाह है, इन्ना ज़िक्र सालिहीन तनज़ीलुर रहमान, जहां अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है, जहां अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र होता है, वहां अल्लाह की रहमत मूसलाधार बरसती है। आज का ये जो पिंडाल है, आज का ये जो संतली मैदान है, इसमें सिर्फ अल्लाह वालों का जिक्र ही नहीं हो रहा है, जिक्र के साथ साथ अल्लाह के महबूब बंदे इस मज़ार शरीफ के अंदर तशरीफ लाते हैं। वाह सुभान अल्लाह। हमारे बेचने को देख रहे हैं, हमारे चलने को देख रहे हैं, हमारे फिरने को देख रहे हैं, हमारी झलकियों को देख रहे हैं, हमारे अंदाज को देख रहे हैं। जरा दिल में हाथ रखो और इतना तसव्वुर करो कि हम अभी बैठे हैं और सरकार बाबा अमीरुद्दीन हैदर अली रहमत रिदवान और साहिर हमारे सामने आकर के अगर खड़े हो जाए, क्या हम टांगे सीधी करके बैठेंगे? क्या हम इधर उधर की बातें करेंगे? याद रखना, ये कब्र के अंदर जरूर है, लेकिन बज़ाहिर हयात तो नहीं है, लेकिन बरूहानियत हयात है। ये ऐसे हयात है कि प्यारे नबी के प्यारे प्यारे दीवानों, जान रहने वाला अपने घर में रहता है, गांव जड़ीखला में रहता है, गांव बेड़िया में रहता है, गांव रायपुरिया में रहता है, चाहे सड़ा पायला रहता है, चाहे बालोतरा की सरजमीन में रहता है, चाहे नीचावाड़ी की सरजमीन में रहता है, जहां से जब जब मुसीबत आती है और पुकारता है, अल मदद या दादा अमीरुद्दीन हैदर, इधर बंदे का पुकारना होता है और इधर इस महबूब की मदद करना। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, वाह दामन नहीं छोड़ेंगे। और बड़ी प्यारी बात, अरे दामन पकड़ा ही नहीं है, छोड़ेगा कैसे? अरे दामन पकड़ो। पूछा किसका मुरीद है? कि सरकार महमूद औलिया का। पूछा किसका मुरीद है? सरकार मखदूम दादा अब्बन शाह का। पूछा किसका मुरीद है? कि कासमानी शहीदों का। पूछा किसका मुरीद है? कि पाकिस्तान के बुजुर्गों का। पूछा किसका मुरीद है? सरकार ख्वाजा अजमेर का। पूछा किसका मुरीद है? इमाम रब्बानी का। पूछा किसका मुरीद है? दादा अमीरुद्दीन दादा का। क्या अरे मुरीद है? तो कि हाँ, मस्जिद दादा अमीरुद्दीन की बारगाह में बनी हुई है, बिल्कुल दरगाह शरीफ से एक गली का फासला है। इशा की नमाज में मस्जिद तड़प रही है, फजर की नमाज में मस्जिद तड़प रही है, जोहर की नमाज में मस्जिद तड़प रही है। खोखले मुरीदों, हक कहता हूं, नाराज
اگر ان اللہ والوں سے سچی محبت ہے تو تمہاری پیشانیاں فجر میں بھی جھکتی نظر چلی. واہ سبحان اللہ بے شک. اس پیشانی کو سحر میں بھی جھکاؤ اور اس پیشانی کو عصر میں بھی جھکاؤ, اس پیشانی کو مغرب میں بھی جھکاؤ, اس پیشانی کو عشاء میں بھی جھکاؤ. واہ واہ جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے, بے شک. اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے یا راضی ہوتا ہے, دو باتیں. جب کسی سے ناراض ہوتا ہے یا راضی ہوتا ہے, جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اللہ اس بندے کو نیک کام کرنے کی توفیق دیتا ہے. بے شک. جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اللہ اس بندے کو اچھے کام کرنے کی توفیق دیتا ہے, اور جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا دھن نہیں چھینتا, دولت نہیں چھینتا, اولاد نہیں چھینتا, مصیبت نہیں دیتا, اذیت نہیں دیتا, بلکہ اس کے پیشانی سے سجدے کی طرف چھین لیتا. اللہ اکبر. سمجھ لینا, ہمارا دل نمازوں میں نہ لگتا ہو, اللہ ناراض ہے. سمجھ لینا, ہمارا دل جھکنے کے لیے تیار نہ ہو رب کی بارگاہ میں تو سوچ لینا رب ناراض ہے. اب راضی کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ آج کی محفل پاک اللہ کے محبوب بندے کو وسیلہ بناتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں. اے مولا, گنہگار ہے, بدکار ہے, گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں, آنے کا سلیقہ نہیں ہے, تیری بارگاہ میں آنے کا سلیقہ نہیں ہے. آج سے توبہ کرتے ہیں ہم اپنے گناہوں سے اور اس مقدس ولی پاک کو وسیلہ بنا کر کے دعا کرتے کہ مولا الحمدللہ آج سے ہم نماز بھی پڑھیں گے, واہ سبحان اللہ بے شک. ایک کام بھی کریں گے, ہم ذکر خدا بندی بھی کریں گے اور ہم رب کو راضی بھی کریں گے. کریں گے انشاءاللہ. کون ہے جو رب کو راضی کرنا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اے مولا جو 12 to 12 والی نماز نہیں پڑھتا اس کو 12 والی کی توفیق دے. واہ 12 والی نماز یاد ہے؟ ارے نماز اس سے پہلے تو پڑھ لے کہ تیری نماز پڑھ لی جائے. ہاں 12 to 12 عید تو عید. اب دعا کرتا ہوں اس ولی کامل کو وسیلہ بنا کر کے, مولا اس محفل میں جو 12 والی نماز نہیں پڑھتا اس کو 12 والی کی توفیق دے, اور جو 12 والی پڑھتا ہے ہفتے والی نماز نہیں پڑھتا, کون سی جمعہ کی نماز, مولا تو اسے جمعہ کی نماز پڑھنے کی توفیق. آمین آمین. اور جو 5 وقتی نہیں پڑھتا مولا اسے 5 وقتی نماز کی توفیق. ایک فجر پڑھیں گے دوسرے کی توفیق ملے گی. دیکھو ایک علماء اکرام بیٹھے ہیں, بڑا ڈر کے بولتا ہوں, آپ سے تو نہیں ڈر رہا ہوں, سامنے سرکار کی محبت کا پروانہ لے کر کے بیٹھا ہوں, علماء سے بہت ڈرتا ہوں. کیونکہ ان کی کلمیں جب چلتی ہے نا, کلیکٹر منسٹر وغیرہ کی کلمیں تو اپنی جگہ پہ دنیا تک ہے, اور جب علماء کی کلمیں چلتی ہے تو پیارے نبی کے پیارے دیوانوں یاد رکھنا, ایک آدھ ادھر لفظ کھسک گیا قلم چل جائے گی, تقریر کرنا بس کی بات نہیں رہے گی. علماء ہے میرے نبی کی امت میں. دیکھو اس سے پہلے جتنے بھی اولیاء ہیں اور اولیاء سے پہلے تابعین تبع تابعین وغیرہ, پھر نبیوں کا رسولوں کا, اس سے پہلے جتنا زمانہ تھا, ایک کے بعد دوسرا نبی, دوسرے نبی کے بعد میں تیسرا نبی آتے گئے ہے نا, آتے گئے حضور علیہ السلام کا زمانہ. اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہر نبی کی دور میں ولی ہوتے تھے, لیکن علماء بھی ہوتے تھے, لیکن وہ علماء وہاں تک موجود ہوتے تھے, وہ ولی بھی وہاں تک موجود ہوتے تھے. حضور کے زمانے کے اولیاء جو ہے قیامت تک چلے, آخری ولی حضرت مہدی علیہ السلام. حضور کی امت میں علماء راسخین بھی ہے, علماء
واہ قیامت تک ختم نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ان کے دلوں میں اس طرح سے آراستہ اور پیراستہ کر دیا ہے کہ ایک بھی نقطہ بدلنے کی کوئی شرارت کرتا ہے، لیکن حافظ ادھر سے بولتا ہے ارے اس نے کتابت میں غلطی کی ہے، اس نے پرنٹ میں غلطی کی ہے، فلاں جگہ کا، فلاں محل کا، فلاں موقع کی زبر کو چھوڑ دیا ہے، زیر کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ہر ایک مومن مسلمان کے دل کو اللہ نے ایسا مصطفیٰ کا مدینہ بنایا ہے کہ قرآن کے تیسوں پارے حافظوں کے دل میں رہا کرتے ہیں، سبحان اللہ، بے شک دل میں رہا کرتے ہیں۔ اس لیے علماء راسخین بھی قیامت تک رہیں گے، اور نبی کے امت کے ولی بھی قیامت تک رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے نبیوں کے بعد میں دوسرا نبی آتا تھا، واہ اب نبیوں کے بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں۔ کتابوں میں اس سے پہلے کتابیں صحیفے آتے تھے، لیکن قرآن کے بعد میں کوئی کتاب آنے والا نہیں، واہ کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، اور مصطفیٰ کے بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اس امت کی رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اولیاء کاملین کو چنا ہے، علماء راسخین کو چنا ہے، وہ جاتے ہیں اور مصطفیٰ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، اور اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرتے ہیں، اور مصطفیٰ کی رسالت۔ واہ سبحان اللہ، بے شک پیارے نبی کے پیارے پیارے دیوانوں، اس لیے علماء اکرام کی عزت کیا کرو، اپنے امام کی عزت کیا کرو، اور مدرسے میں پڑھنے والے بچے جو ہیں نا ان کی تعظیم کیا کرو۔ واہ سبحان اللہ، بے شک اب آج کل حافظ صاحب ہمیں 4 چیزوں میں ہم کو مغالطہ ہے، جو آج آپ کو بیان کر کے اسی پر تقریر ختم کرتا ہوں۔ 4 چیزیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانے سے پہلے ایک دیکھو، ایک تو کتابی مسئلہ ہوتا ہے، ایک تو کتابی مسئلہ ہوتا ہے جو کتاب میں ہوتا ہے، زبور میں تھا، توریت میں تھا، انجیل میں تھا، انبیاء اکرام کے صحیفوں میں تھا، اور اس کے علاوہ اگر نبیوں سے کبھی دل کی فطرت کے اعتبار سے نبیوں کا دل جو ہے کبھی مغالطے میں نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے انہیں نبی بنایا۔ اب دلی جو ان کی اظہار جو ہوتا تھا، تو نبی سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء سے اگر ہوتا تو اس کی احساس بولتے ہیں، اور اگر نبی سے کچھ ایسی چیزیں ظاہر ہوتی، جیسے ایک یہودی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھوں گا، لیکن فلاں جگہ پہ جو پہاڑ درخت کھڑا ہے اگر وہ آپ کے قدموں میں آ جائے تو میں کلمہ پڑھوں گا۔ بے شک نبی نے فرمایا کہ جاؤ اس درخت سے جا کر کے کہہ دو کالی کملی والے تجھے بلا رہے ہیں، سبحان اللہ، اور جا کر کے جیسے ہی کہا جاتا ہے درخت دائیں ہلتا ہے، بائیں ہلتا ہے، چاروں طرف سے ہل کر کے اپنی جڑوں کو اکھاڑتے ہوئے پتوں سے آواز آ رہی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، یوں پتوں سے آواز آ رہی ہے، درخت گھسیٹتا ہوا آیا ہے اور مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ لیا ہے اور کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، واہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں۔ اب اس کو کہتے ہیں معجزہ، اس کو کیا بولتے ہیں؟ معجزہ، اس کو معجزہ بولتے ہیں، اور اس سے پہلے نبیوں سے اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تھی اسے انحساس بولتے ہیں۔ واہ وہ چیزیں ہو گئی، اب ہے 2 اور چیزیں جس میں ہم کیا ہے مغالطے ہیں، وہ چیز آج کے دور میں ہمیں نقصان کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقت کو سمجھنا بڑا مشکل ہو گیا۔ اب ایک ہوتا ہے اللہ کا ولی، ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے جس سے کوئی ایسا کام سرزد ہوتا ہے جس کو انسان کی عقل اس کی تک رسائی نہیں ہوتی، عقل کے رسائی، عقل کے دماغ کی عقل جو ہے نا اس کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی۔ ایسی کوئی چیز جیسے ابھی اپن بیٹھے ہیں کہ نہیں،
اور اللہ کا ولی اگر ہمارے پاس کرسی پر مسند پر تشریف فرما ہو اور بیٹھے بیٹھے یوں مٹھی کھولے اور پانی کے قطرے گرے ساتھ میں بارش ہو جائے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ کرامت۔ بے شک واہ، کرامت بولتے ہیں۔ سورہ یونس آپ تلاوت کریں گے، قرآن پاک میں استدراج اور کرامت آپ کو سمجھ میں آئے۔ بے شک اس کو بولتے ہیں کرامت، جو اللہ کے ولیوں سے سرزد ہوتی ہے۔ اب اسی طرح سے ایک دیکھو بازار میں سونا ہوتا ہے اور ایک سونے کی فوٹو کاپی ہوتی ہے۔ اب انسان پرکھنے میں بڑا، بازار میں دھوکے بہت ہوتے ہیں، ایک اصلی چیز ہوتی ہے دوسری نقلی چیز ہوتی ہے۔ اس طرح سے کئی چیزیں بازار میں آئی ہے کہ نہیں، اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہو گیا۔ اب کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی سے اگر کوئی ایسی چیز سرزد ہو جس کو انسان کی عقل اس تک پہنچ نہیں سکتی تو اس کو کرامت بولتے ہیں۔ ایسی کی ایسی چیز میں ایک حکمت عملی کے طور پر اس لفظ کو اپنی حفاظت میں رکھتے ہوئے صرف اشارتاً آپ کو سمجھاتا چلوں، غیر مومن اس سے بھی ایسی چیزیں سرزد ہوتی ہیں، اس سے بھی ایسی چیزیں سرزد ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں استدراج۔ استدراج بولتے ہیں، ویسی کی ویسی۔ اب لوگ مغالطے میں ہیں، ایک تو ایسا بندہ ہے جو اللہ کا محبوب ہے، ایک ایسا بندہ ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ رہا ہے، ایک ایسا اللہ کا محبوب بندہ ہے جس کے چہرے کی سرخیوں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک تبک رہی ہے، ایک ایسا اللہ کا محبوب بندہ ہے جس گلی سے گزرتا ہے گلیاں خوشبو سے مہک جاتی ہے، ایک ایسا اللہ کا ولی ہے جس گلی سے گزرتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کی ادائیں پلکتی ہوئی نظر آتی ہے، ایک ایسا اللہ کا محبوب ولی ہے جس گلی سے نکلتا ہے دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، بے شک ایسے کے ایسے کچھ غیر مومن جن سے بھی ثابت ہوتا ہے استدراج بولتے ہیں۔ اس میں استفہام ثلاثی مزید کی با حمزہ وصل اور ثلاثی مزید کی بے حمزہ وصل۔ میں ایک مدرس ہوں نا، ایک اتنی لمبی باتیں آپ کو سمجھانا مقصد نہیں ہے۔ اب دیکھو حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمت و رضوان کا زمانہ ہے، آپ نے ایک کتاب کشف المحجوب میں لکھا ہے۔ بے شک ایک بزرگ تھے سرکار حضرت علی الخاص، بے شک بہت اللہ کے محبوب بندے تھے۔ وہ ایک جنگل میں چلے گئے اور اللہ اللہ کر رہے ہیں، ذکر خدا بندی کر رہے ہیں۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، تنہائیوں میں بیٹھا کرتے ہیں، اکیلائی میں بیٹھا کرتے ہیں۔ یہ دھرتی جو ہے نا، آپ نے دیکھی ہوگی داتا کا زمانہ کسی نے پایا ہوگا، کیا آپ نے سنا ہوگا کہ سرکار جب بیٹھتے تھے ایسی مستی کے ساتھ بیٹھتے تھے؟ کیوں کہ مست جو ہوتے ہیں نا ان کی ڈور اللہ سے لگی ہوئی۔ واہ 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 واہ، وہاں سے اگر وقت کا کوئی علامت الدار کیوں نہ جا رہا ہو، وقت کا بادشاہ کیوں نہ جا رہا ہو، وہ اس کی طرف نظر بھی نہیں کرتا۔ سرکار نظام الدین اولیاء کے زمانے کا بادشاہ تھا، آپ سے ملنا چاہتا تھا، لیکن سرکار نظام الدین اولیاء نے کہا کہ بادشاہ کو میرے دربار میں آنے کی اجازت نہیں۔ واہ اور وہ بادشاہ کافی وقت سے تمنا کرتا تھا کہ کب نظام الدین اولیاء مجھے اجازت دے کہ میں آپ کی دربار میں جاؤں۔ کیونکہ ابھی مول صاحب نے ایک بہت پیاری بات بتائی، یہ عرس بندہ کون سا 34واں پوسٹر میں دیکھا نا، کوئی اعلان ہوا، پہلے ہمارے بالوترا کی مسجدوں میں حافظ کلیم اختر وغیرہ آتے تھے اور پوسٹر لگاتے تھے۔ میں ادھر پیر کی جال میں رہتا تھا، وہاں حضرت آتے تھے، پوسٹر لگتے تھے، اعلان ہوتا تھا کہ سرکار کے دربار میں بہت بڑا عرس منایا جا رہا ہے نا۔ تو کوئی عقیدت مند جو ہوتا تھا وہ دل سے، جبکہ یہ تو ایک اصول ہے، سسٹم ہے، قانون ہے، دنیا کے ساتھ ایسا کرنا پڑتا ہے، جبکہ اللہ کے ولیوں کے یہاں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ آج پتہ چل گیا، وہ آج پتہ چل گیا کہ جتنے لوگ پوسٹروں میں اور اتنے ہیلے کرنے سے، اتنے بلانے سے، اتنی کوششیں کرنے سے آتے تھے، آج تو بن کہیں بھی آ گئے، میں پوچھا مولانا صاحب، آپ نے کہا تھا ایک چھوٹا سا مختصر
اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ واہ واہ اچھا گیا بھائی اتنا کہ یہ اللہ والوں کی محبت ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے وہی ہیں جنہیں میرے سرکار بلاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں سرکار نے بلایا وہ سب آ گئے بے شک باقی کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں رہی بس دو باتیں جو میرے ذہن میں تھی جو چل رہی تھی وہ پوری کر کے اپنی تقریر کو اختتام کی طرف تو میں بتا رہا تھا کہ سرکار خواجہ نظام الدین اولیا کی بارگاہ میں بادشاہ ترستا تھا ایک دن تو بس اپنے بادشاہی کی پاور میں دروازے پہ آ گیا تو سرکار نظام الدین اولیا نے اپنے فقیروں کو حکم دیا اپنے خادموں کو کہ دروازہ بند کر دو کہ سرکار بادشاہ ہے ان کے پاس تو کئی چیلے چپاٹے ہیں ابھی لاٹھی چارج کر دیں گے تاکہ کوئی نہیں کرے گا یہ تو فقیری دربار ہے واہ واہ کس کی مجال ہے لاٹھی چارج کرنے کی دروازہ بند کر دو ہاں بادشاہ بڑا ہوشیار تھا ایک کاغذ پہ لکھا اور دروازے کے نیچے سے پرچی کھسکائی کہا کہ دادا ہم نے تو سوچا کہ امیروں کے یہاں گائیڈ رہتے ہیں لیکن فقیروں کے یہاں بھی گارڈ لگے ہوئے ہیں واہ 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 تو امیروں اور فقیروں کی زندگی میں کیا فرق ہے تو اوپر اس کی تختی پہ دوسری طرف جواب لکھا سرکار خواجہ نظام الدین اولیا نے مولانا صدام حسین صاحب بڑی پیاری بات واہ واہ بالکل لکھا اور کہا کہ امیروں اور بادشاہوں کے پاس جو چیلے چپاٹے جو گارڈ رہتے ہیں وہ غریبوں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں اور فقیروں کے یہاں جو گارڈ رہتے ہیں وہ امیروں کو روکنے کے لیے واہ 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 سبحان اللہ واہ بے شک امیروں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں یہاں فقیروں کے لیے دروازہ کھلا ہے تو یہ ایسے داتا کی دربار ہے ہر کوئی اپنی منشا لے کر کے آیا ہے ہر کوئی اپنی آرزو لے کر کے آیا ہے ہر کوئی اپنی تمنا لے کر کے آیا ہے اور جھولیاں بھر کے آیا ہے واہ واہ سبحان اللہ بے شک اتنا دیا میرے سرکار نے کہ میری تو اوقات واہ واہ جتنی اوقات نہ ہو اس سے بھی زیادہ دینا دنیا والوں کی کام نہیں ہے اللہ والوں بے شک بے شک بے شک یہ یاد رکھنا ایسے اللہ کے ولیوں سے جڑے رہے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حضرت علی الخاص جنگل میں گئے بے شک اور جنگل میں گئے تو ایک شخص آپ کو ملا اور کہا کہ سرکار میں تو آپ کی دربار میں ریوڑ چاہوں تو حضرت علی الخاص نے کہا اللہ کا نیک بندہ تھا کہ میں بڑی دنیا سے جھنجھٹ سے پریشان ہو کر کے جنگل میں آیا ہوں اللہ کی عبادت کرنے آیا ہوں تو میرے پیچھے کیوں پڑا مجھے عبادت کرنے دے مجھے ریاضت کرنے دے اور مجھے اللہ کو یاد کرنے دے کوئی پیچھے پڑے ہوئے تو کہ نہیں میں تو تھوڑا پیچھے نہیں چھوڑوں میں تو بس تھوڑے ہاتھ ہی رہوں کہ ہمارے ہاتھ رہلا تو تھنے بھوک برداشت کرنی پڑے لا ہمارے ہاتھ رہلا تو تھنے پیاس برداشت کرنی پڑے لا ہمارے ہاتھ رہلا تو انہیں چٹانا بیابانا میں جنگلوں میں سفر کرنا پڑے گا کہ سب منظور ہے اب سرکار علی الخاص مجبور ہو گئے کہ چل اب چلے ہیں جنگل میں کچھ وقت گزارا ہے کہاں بڑا پانی جنگل میں کہاں بڑی روٹیاں اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کے دل تو اللہ سے لگے واہ بے شک ہے نہ کھانے کی پڑی ہے نہ پینے کی پڑی ہے بس محبوب کے دیوانے کو تو ایک محبوبیت میں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ دل ہے نا یہ دل مصطفیٰ سے محبت اگر اس کو ہم دنیا میں اگر لگا دیں گے تو یہ دل ناکام ہے اب اللہ کا ولی 7-8-10 دن گزرے اس نے کہا کہ سرکار اب تو بھوک لگی کیا کہا بھوک لگی بھوک لگی ہے میں کرامت اور استدراج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں دو چیزیں کرامت اور استدراج دو چیزیں سمجھا کر کے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں بھوک لگی ہے کہا تو بھوک لگی تو میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارے ساتھ رہے گا تو بھوک برداشت کرنی پڑے گی ہمارے ساتھ رہے گا تو پیاس برداشت کرنی پڑے گی ہمارے ساتھ رہے گا تو مشقت برداشت کرنی پڑے گی وہ تو پہلے ہی کہا تھا
تو اگر بس کہا تو کہا، لیکن میں نے سنا ہے نا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اگر دعا کرتے ہیں تو اللہ انہیں عطا کرتے ہیں۔ بے شک، واہ واہ، بڑا ہوشیار آدمی تھا، بڑا ہوشیار آدمی تھا، کہا کہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا اگر دعا کرتے ہیں تو انہیں فوراً اللہ عطا کر دیتا ہے، دعا کرو بس مل جائے۔ اب سرکار علی الخاص نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی توجہ کو لگائی، کہا کہ مولا ایک غیر مومن ہے، ہاں کون؟ غیر مومن، مولا آج رسوا مت کرنا۔ بے شک، اس نے کچھ سمجھ کے مجھے یہ لفظ کہا ہے، مولا کچھ کھانے کے لیے اتار دے، کچھ پینے کے لیے۔ بے شک بے شک واہ واہ واہ، دعا کرنا تھا کہ ایک ایسی اپن جس کو آج کل کہتے ہیں ٹرے پلیٹ آئی جس میں 2 شربت کے پیالے اور 2 روٹی بے شک بے شک بے شک، حق، اور 2 روٹیاں ہوتی، کہا کہ بس کھا۔ اس نے کھایا، کھانے کے بعد میں پھر کام لگے، پھر بھوک لگی، کہا کہ بھوک لگی تو پھر دعا کرو۔ تو پھر اب تو اس دن تو میں نے دعا کی، اس دن میں نے دعا کی تو 2 پیالے اور 2 روٹی آ گئی۔ اب تو بھی کافی وقت سے عبادت کر رہا ہے، تجھے بھی چیک تو کرو نا، واہ، اب تو دعا نہ دے۔ بے تو اس شک، نے سر کو سجدے میں رکھا جس طرح سے داتا علی الخاص میں رکھا تھا، سر کو سجدے میں رکھا اور یوں اپنے من میں دعا کی تو 2 پیالے کی جگہ پہ 4 پیالے واہ 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 اور 2 روٹیوں کی جگہ پہ 4 روٹیاں۔ بے شک بے شک واہ واہ، اب ادھر اللہ کا ولی ہے اور ادھر غیر مومن ہے، اس کو چیک کرنا تھا۔ وہ اپنے مذہب کا ایک بہت بڑا تھا، وہ بھی اپنے مذہب کا ایک بہت بڑا تھا، لیکن امتحان لینے چلا تھا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بس دنیا تو کرامتیں بہت ظاہر ہوتی ہے، آسمانوں سے بادل اترتے ہیں، بھینگڑوں کے گھگڑے بنائے جاتے ہیں، لکڑی کو سونا بنایا جاتا ہے۔ اس طرح سے صرف نقلوں سے کام نہیں چلے گا، یاد رکھنا سونا بنانے والا کون ہے اور لکڑی کو سونا بنانے والا کون ہے، اس سے پہلے اس کی پہچان کرنا۔ بے شک، حق، حق، سب بناتے ہیں، کرامت دکھانا سب چیزیں، استدراج، کرامت، معجزہ، انحساس، سب چاروں چیزیں ایک ہیں جو عقل کی فطرت کے خلاف ہوتی ہے۔ انحساس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے انبیاء سے، حضور پاک سے جو ہوتا ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں، اولیاء سے جو ہوتا ہے اس کو کرامت کہتے ہیں، غیر مومن اگر ایسا کرتا تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ نیکی و حق، 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 4 چیزیں اس دور میں ہم جو ہے ان 2 چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کئی ایسے لوگ جن سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن قرآن نے کہا کہ کرامت اس سے ظاہر ہوگی جو کیا ہوگا، والذین وکانوا یتقون، والذین آمنوا وکانوا یتقون۔ بے شک، حق، حق، کیا ہے لفظ؟ ہاں، والذین آمنوا وکانوا یتقون، بے شک، بے شک، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ بے شک، حق، اگر ان سے ایسی کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو وہ کرامت ہے، واہ، اور اگر غیر مومن سے ظاہر ہو جائے تو اگر ماننے جاؤ گے تو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، اے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، واہ واہ، کی کو نہیں ملے، اٹو رہ جائی نوٹو رہ جائی۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جن کی راتوں کی راتیں سجدے اور قیام میں گزر جاتی ہیں، واہ، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اگر ان سے ایسی چیز ظاہر ہو جائے تو سمجھنا کہ وہ اللہ ہے، بے شک، حق، وہ حقیقت ہے، وہ کرامت ہے، ورنہ استدراج ہے۔ ورنہ اب اس کو پوچھا کہ بھئی تو نے کیا مانگا کہ یہ کیسے اتر گئی؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک تو تیرے اللہ کو مانا، بے شک، دوسرے میں نے تیری ولایت کو مانا، بے شک، اور پھر کہا کہ مولا اگر تو سچا ہے اور اگر تیرا ولی علی الخاص
بے شک سبحان اللہ واہ 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 حضرت علی القاص مقالتے میں پڑے ہیں یہ مولا کیا ہوا اس نے تو ڈبل کر دیا میرے اللہ نے فرمایا کیا ہے میرے محبوب بندے مزاج ہیں کہ یہ کرامت نہیں ہے یہ استدراج ہے بے شک حق یہ اپنے مذہب کا بہت بڑا ہے مت مانی جائے اتنی بات میں میں آج انہیں ولی رو سرٹیفکیٹ کو نہیں دیو انہیں کہا کہ ولی کون ہوئے کہ جگری پوری پوری زندگی ہمارے خوف میں گزرے بے شک ہمارے حق تقوی میں گزرے تو پیارے نبی کے پیارے پیارے دیوانوں اے نہ اللہ کے سچے ولیوں سے ایسے لوگوں سے جڑنا جن کے تار مدینے سے واہ واہ سبحان اللہ بے شک اجمیر سے ہوتے ہوئے بغداد سے ہوتے ہوئے حضرت علی سے جڑتے ہیں علی سے ہوتے ہوئے مصطفیٰ سے واہ سبحان اللہ واہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے ایک بننے کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا میرے بولنے میں آپ کے سننے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو اللہ معاف فرمائے جو کچھ کہا سنا گیا اس پر سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد میں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک بات بتاؤں آپ کو کہ ہمیں جو کچھ ملا یہ سب میرے نبی کا صدقہ ہے بے شک ہمیں جان ملی نبی کے صدقے میں اس کے صدقے میں نبی کے صدقے آپ بھی بولو نا ہمیں جان ملی نبی کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا نبی کے صدقے میں ہمیں اولاد ملی نبی کے صدقے میں ہمیں جو کچھ ملا ہے سب کچھ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے گویا کہ یوں کہہ دو ہمیں سرکار دادا امیر الدین حیدر علیہ رحمت و رضوان جیسے مقبول اور محبوب ولی ملے ہیں یہ بھی میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے واہ سبحان اللہ بے شک اس لیے اگر میرے مصطفیٰ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا واہ نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا نہ چاند ہوتا نہ ستارے ہوتے نہ کاتب ہوتے نہ انجم ہوتے نہ سیارہ ہوتے نہ زر ہوتا نہ بحر ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا کہتا ہے اگر کملی والے کی رحمت نہ ہوتی تو ہم بے سہاروں کا کیا حال ہوتا اگر کملی والے کی عنایت نہ ہوتی تو ہم فقیروں کا کیا حال ہوتا ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل خوش ہوتا رہے گا خدا اہل سنت والجماعت کو آباد رکھے مصطفیٰ کا میلاد ہوتا رہے گا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ